آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ذکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ ناظرین، ملک بھر میں اسد الدین اویسی ہم خیال جماعتوں کی اتحاد کے ذریعے ایک نیا سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ادھر تلنگانہ میں MIM اور TRS کا اتحاد کھٹاس میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ 2014 میں TRS پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد TRS حکومت نے کئی ایک اقلیتی فلاحی اسکیمات کا اعلان کیا تھا۔ اقلیتوں کو تعلیمی ترقی کے لیے اقامتی اسکول قائم کیے گئے، شادی مبارک اسکیم متعارف کی گئی، بے روزگاروں کے لیے سبسڈی بڑھا کر قرض فراہم کیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نہ جانے کیوں 2017 اور 18 سے ان میں سے کئی اسکیمات پر ریاستی حکومت نے بریک لگا دیا۔ 2018 کے عام انتخابات کے بعد سے تو TRS حکومت نے مانو جیسے اقلیتوں کو نظر انداز ہی کر دیا، سوائے اقامتی اسکولوں اور شادی مبارک کے سبھی اسکیمات بند ہیں، اور کئی کارپوریشن جیسے منارٹی فائنانس کارپوریشن، اردو اکیڈمی وغیرہ کی میعاد ختم ہو چکی ہے، لیکن ان کارپوریشنوں کی دوبارہ تشکیل نہیں کی جا رہی ہے۔ ماضی میں تلنگانہ پبلک سروس کمیشن میں ایک مسلم نمائندہ ہوا کرتا تھا، اس بار اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ دلتوں سے بھی پسماندہ اقلیتوں کے لیے تو کوئی اسکیم نہیں، لیکن دلتوں کے لیے دلت بندھو اسکیم متعارف کی گئی، اور اقلیتوں کے لیے نہ ہی بے روزگاروں کے قرض ہیں، نہ ہی اسکالرشپس ہیں، نہ ہی فیس ادائیگی اسکیم ہے، نہ ہی اونر کم ڈرائیور کار اسکیم ہے۔ ہر سطح پر اقلیتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے ریاست کے اقلیتوں کو اتنا نظر انداز کیے جانے کے بعد TRS پارٹی کی حلیف جماعت کہلائی جانے والی مجلس اتحاد المسلمین اور اس کی قیادت یعنی بیرسٹر اسد الدین اویسی کی جانب سے خاموشی سے ریاست کی اقلیتیں سخت ناراض ہیں۔ سیاسی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اقلیتیں حکومت سے ناراض ہیں ہی، لیکن اب مجلس سے بھی ناراض و نالاں نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی ماہرین کی مانے تو اب مجلس کی سیاست میں ایک نیا موڑ نظر آ رہا ہے۔ اپنے علاج کے لیے پچھلے 1 سال بیرون ملک رہ رہے قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی ملک واپس آ چکے ہیں، اور وہ موجودہ حالات میں مجلس کے موقف سے ناراض ہیں۔ اس خصوص میں انہوں نے اپنے صدر و بڑے بھائی اسد الدین اویسی سے بھی سنا جا رہا ہے کہ دو ٹوک انداز میں بات کی ہے۔ اکبر الدین اویسی کا ماننا ہے کہ ریاستی حکومت اقلیتوں کے متعلق کیے گئے وعدوں سے انحراف کر گئی ہے، اقلیتوں کو حکومت نے اکثر نظر انداز کر دیا ہے، اور اب اکبر الدین اویسی حکومت کے خلاف سخت گیر رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اسمبلی کا مانسون اجلاس شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس خصوص میں چونکا دینے والے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر یہ بات سچ ثابت ہوگی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اب ریاست میں TRS اور مجلس کی دوستی بہت جلد دشمنی کی شکل اختیار کر لے گی۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب مجھے ذکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So,
What are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.